وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم صدق الله العظيم. غوث عرش مقام، سادات کرام، علماء ذویل احترام، حاضرین محفل، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، انیس بے کساں، چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا، نوشے بزم جنت، دانائے سبل، مولائے کل، ختم الرسل، خسرو خوباں، سیاح لامکاں، وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون، سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء، جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت، مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات، فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر بلند آواز سے پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دو مخدوم زادوں سے آپ نے ان کی خطابت سماعت فرما لی، اور اب کوئی خطاب کی حاجت تو ہے نہیں، لیکن آپ کی محبت قابل تعریف ہے کہ اتنی سرد رات میں بھی آپ بالکل ڈٹ کر بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی آج کا بیٹھنا قیامت کے دن کھڑے ہونے سے ہم سب کو محفوظ رکھے اور قبول فرما لے. میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ اس علاقے کے اندر اتنا عظیم الشان ادارہ اپنی پوری آن بان شان کے ساتھ جاری و ساری ہے. حضرت علامہ محمد امین صاحب اور ان کے جملہ رفقا کو میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس مدرسے کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے. اب گفتگو کا بہت وقت نہیں ہے، بس تھوڑی دیر جتنا آپ برداشت کر سکتے ہیں میں اتنی گفتگو کرنے کے بعد اپنی گفتگو کو جلد سمیٹ لوں گا. امام فرماتے ہیں دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رزق خدا کھایا کیا فرمان حق ٹالا کیا، رزق خدا کھایا کیا فرمان حق ٹالا کیا، شکر کرم ترس سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں،
میں باضابطہ طور پر کوئی خطیب یا ادیب نہیں ہوں، بس اپنے دل کا درد لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور ٹوٹے پھوٹے بے جوڑ جملے آپ کے دروازے دل پر بطور دستک پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت پورا ملک ہندوستان غم کے اندر ڈوبا ہوا ہے، غصے کے اندر ڈوبا ہوا ہے۔ ہر ہندوستانی سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک ایک حادثے کے حوالے سے بے چین اور بے قرار ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آخر یہ زمین جو خواجہ کی زمین ہے، آخر یہ زمین جو داتا کی زمین ہے، آخر یہ زمین جو محبوب الہی کی زمین ہے، آخر یہ زمین جو اشرف سمنہ کی زمین ہے، آخر یہ زمین جو حضرت امیر خسرو کی زمین ہے، آخر یہ زمین جو بختیار کاکی کی زمین ہے، آخر یہ زمین وہ زمین ہے جس زمین سے میر عرب کو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں پہنچتی تھی۔ میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے، یہ وہ وطن ہے جہاں سے ٹھنڈی ہوائیں میر عرب کو پہنچی تھی۔ آخر اس گلستہ پر کسی نے پتھر کیسے مار دیا، اس گلستہ پر کسی نے پتھر کیسے مار دیا، بہاروں کو خزاں میں تبدیل کرنے کی کوشش کیسے کر دی گئی، خوشیوں کو غموں میں تبدیل کرنے کی کوشش کیسے کر دی گئی، کیوں ہماری بہار پر بجلی گرائی گئی، کیوں ہمارے نشیمن پر بجلی گرائی گئی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایسا کیوں ہوا یہ تو کرنے والے جانتے ہیں، لیکن ہم ہر چیز کو قرآن اور حدیث کی روشنی کے اندر پرکھنا چاہتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، آج جب ایک بیٹا گھر سے باہر نکلتا ہے تو ماں کا دل تھر تھر کانپتا ہے کہ کہیں اسی زمین کی طرح میرے بچے پر بھی تو کوئی پتھر نہیں آ جائے گا، میرے بچے کی جان بھی تو نہیں چلی جائے گی، میرا نشیمن بھی تو نہیں اجڑ جائے گا، میری بہار خزاں میں تبدیل تو نہیں ہو جائے گی۔ ہر ماں کا کلیجہ بے چین اور بے قرار ہے۔ جب کوئی بچہ گھر سے باہر نکل رہا ہے تو بے چینی اور بے قراری لوگوں کے چہرے پر نظر آ رہی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آج ہر بندہ اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کر رہا ہے۔ حفاظت کیسے کرے؟ اس لیے کہ محافظوں کے ساتھ جب یہ ہو سکتا ہے تو پھر عوام کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے؟ ایسے وقت کے اندر آخر کریں تو کیا کریں؟ ہم اپنے آپ کو محفوظ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو سیف کیسے کر سکتے ہیں؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، ہم قرآن مقدس میں تلاش کریں، ہم احادیث مصطفیٰ میں تلاش کریں، بستیاں کیوں اجڑتی ہے، بستیاں ویران کیوں ہوتی ہے، بستیوں پر خزاں کیوں آتی ہے، بہاریں کیوں لٹتی ہے؟ تو آؤ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، کسی لیڈر کی نہ سنیں، کسی ٹی وی اینکر کی نہ سنیں، اس کی سنیں جو اپنی زبان سے کلام تو کرتا ہے مگر اپنی مرضی سے نہیں کرتا۔ کلام ان کا ہوتا ہی نہیں ہے، زبان ان کی ہوتی ہے، کلام خداوند قدوس کا ہوتا ہے۔ جس کی زبان پہ خدا بولتا ہے اس پیارے محبوب کی بات سنیں، اس مصطفیٰ جان رحمت کی بات سنیں، ان کی زبان سے سنیں، جس نے اپنے نفس کی بنیاد پر، اپنی خواہش کی بنیاد پر کبھی گفتگو ہی نہیں کی۔ آؤ اگر اس بستی کو تباہ ہونے سے بچانا ہے، زمینوں کو ویران ہونے سے بچانا ہے، اٹھتی ہوئی لاشیں اور تڑپتے ہوئے جسم نہیں دیکھنا چاہتے ہو تو احادیث مصطفیٰ میں جو تعلیم دی گئی ہے اس کی طرف نگاہ کرو۔ مولا کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باب مدینۃ العلم فرماتے ہیں، میں نے اپنے ان کانوں سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ بستیاں کب تباہ ہوتی ہیں، بستیاں کب ویران ہوتی ہے۔ اس کی کچھ وجوہات اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ بستی کیوں تباہ ہوتی ہے؟ اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وجہ بیان فرماتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب بستی کے لوگ نمازوں کو ضائع کرنے لگتے ہیں تو اس وقت آبادی ویرانے میں تبدیل ہو جاتی ہے، اس لیے کہ جب تم اللہ کے گھر کو ویران کرو گے خدا تمہاری بستیوں کو ویران کر دے گا۔ اس لیے کہ فرمایا گیا جب رات کی تاریکی کے اندر اللہ اکبر، مسجدوں کو بھی یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ دعا کریں یا بد دعا کریں۔ میرے کریم آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، فرمایا گیا جب بستی کے اندر مسجد ہوتی ہے اور اس کو آباد نہیں کیا جاتا تو رات کی تاریکی میں مسجد عرض کرتی اللہ جنہوں نے مجھے ویران کر دیا تو
उन के घरों को वीरान कर दे। अपने घर की आबादी के सपने देखने वालों, अपनी बस्ती की आबादी के ख्वाब देखने वालों, तुमसे पूछना चाहता हूं, जिस कौम के लिए मस्जिद हलाकत की दुआ कर रही हो, जिस कौम के लिए मस्जिदें बद्दुआ कर रही हो, वो कौम खुश कैसे रह सकती है, वो कौम आबाद कैसे रह सकती है? और मुसलमानों सुनो, मौत नहीं आ सकती अल्लाह अकबर जब तक कि अल्लाह न चाहे। और मुसलमान तो वो है जब कोई मुसलमान अपने घर से अल्लाह का नाम लेकर के निकलता है, आयतल कुर्सी पढ़कर निकलता है, तो अल्लाह दो फरिश्ते हिफाजत के लिए उसके साथ कर देता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरिश्ते मौत के अलावा हर बला से उसकी हिफाजत करते रहते हैं। मेरे प्यारे आका ने सलाम के प्यारे दीवानों, अल्लाह अकबर, मेरे करीम आका फरमाते हैं, बस्तियां वीरान होने की पहली वजह जब नमाजों को जाय किया जाए, जब नमाजों को तर्क किया जाए। आज मुसलमानों की बस्ती को देख तो ले, लोगों के पास मोबाइल के लिए टाइम है, लोगों के पास गेम खेलने के लिए टाइम है, लोगों के पास फेसबुक पर बैठने के लिए टाइम है, लोगों के पास इंटरनेट पर बैठने के लिए टाइम है, लोगों के पास टॉइंटिंग करने के लिए टाइम है, लोगों के पास ज़िना के अड्डों को आबाद करने के लिए टाइम है। अगर टाइम नहीं है तो अपने रब के लिए नहीं है। जो रब से बगावत करे वो कौम इज्जत के साथ कभी जमीन पे जी नहीं सकती। अच्छी तरह याद रखो, जिसने हमारी पैदाइश से पहले हमारी माँ के सीने में गिज़ा पैदा की, जिसने माँ के पेट में हमें खिलाया, अल्लाह अकबर, उस रब के लिए टाइम नहीं तुम्हारे पास। और लोग कहते हैं टाइम नहीं है, सबसे ज्यादा टाइम इस वक्त हमारे पास है। अगर रब के लिए टाइम नहीं है तो व्हाट्सएप चेक करने के लिए टाइम कैसे मिलता है? अगर रब के लिए टाइम नहीं है तो दोस्तों की पार्टी के लिए टाइम कैसे मिलता है? अगर रब के लिए टाइम नहीं है तो रात के 3-3 बजे तक फेसबुक पर बैठने के लिए टाइम कैसे मिलता है? सुनो सुनो, अल्लाह के हबीब गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह अकबर, जो लोग नमाजों को जाय करते हैं, आप जानते हैं हफ्ते हफ्ते भर की नमाज, पूरे पूरे दिन की नमाज। सुन्नियों, अल्लाह अकबर, आज मेरे सुन्नी को अगर कोई ये कह दे कि क़यामत का दिन होगा और हुजूर अलैहिस्सलाम की सवारी आ रही होगी, तो मेरी कौम नारे लगाती है। बेशक नारा लगना भी चाहिए, खुश होना भी चाहिए, लेकिन आपसे पूछना चाहता हूं, मेरी कौम के जवानों, आप जानते हैं आका क़यामत में शफाअत करेंगे, अपना ईमान है। शफाअती ले अहलिल कबाइर मिन उम्मती, हमारा ईमान है। क्या ज़ौक़ अफ़ज़ा शफाअत है तुम्हारी? वाह वाह। कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी, वाह वाह, अपना अकीदा है। लेकिन आप जानते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ दी, क़यामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है। अब आप मुझे बताएं, रसूल पाक की शफाअत में नारे लगाने वालों और ये कहने वालों, यार क़यामत में क्या होगा, जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि रसूलुल्लाह तो शफाअत करेंगे। अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, 1000 बार न करे। अल्लाह अकबर। अगर हुजूर की बारगाह में हम शफाअत की भीख लेने गए और अल्लाह के रसूल ने कह दिया, क्या तुझे मेरी हदीस याद न थी कि मैंने कहा था कि जिसने एक वक्त की नमाज जानबूझ के छोड़ दी, क़यामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है। अल्लाह अकबर। किसके दरवाजे पे दस्तक दोगे, किसको पुकारोगे, किसकी दुहाई दोगे? आप जानते हैं वहां मैं और आप ही नहीं, इब्राहिम खलीलुल्लाह को भी उनकी जरूरत होगी, मूसा कलीमुल्लाह को भी उनकी जरूरत होगी, सारे अंबिया को उनकी जरूरत होगी। इमाम कहते हैं वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है, खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। जब खलीलुल्लाह को उनकी हाजत है, जब सफीउल्लाह को उनकी हाजत है, जब कलिमतुल्लाह को उनकी हाजत है, मुझे और आपको नहीं होगी। आप मुझे बताएं, हुजूर के पास शफाअत की भीख लेने सबको जाना है। अल्लाह न करे चेहरे से ताड़ियां मुंडाकर गटरों में फेंकने वालों, शराब के प्यालों को रात की तारीकियों में अपने हाथों में लेने वालों, अपने घर की फ्रिज में शराब की बोतलें छुपा छुपा कर रखने वालों, अगर तुम क़यामत के दिन उनसे शफाअत की भीख मांगने के लिए गए और अल्लाह न करे उन्होंने कह दिया आज तेरे साथ मेरा कोई वादा नहीं है, आज तेरे साथ मेरा कोई वादा नहीं है, कहां जाओगे? दुनिया के इम्तिहान में एक बार जो नाकाम हो जाए
फिर वो इम्तिहान दे करके कामयाब हो सकता है। लेकिन आखिरत के इम्तिहान में जो एक बार नाकाम हो जाए, पूछो इन उलमाए किराम से, क्या फिर उसे मौका मिलेगा? क्या फिर उसे टाइम दिया जाएगा? नहीं। आखिरत को इतना भूल गए, आखिरत को इतना फरामोश कर गए। और सुन लो, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें ज़ेर नहीं कर सकती जब तक तुम अल्लाह की अमान ले लो। अल्लाह की अमान किसे कहते हैं? जब अल्लाह किसी को अमान देता है तो एक मां एक बच्चे को एक संदूक में बंद करके दरिया में फेंक देती है, और वो बच्चा दुश्मन के घर शाहाना शान से परवरिश पाता है। ये अल्लाह की अमान है। उसी शहजादे को, उसी बच्चे को, उस मासूम को दुनिया मूसा कलीमुल्लाह के नाम से जानती है। ये अल्लाह की अमान है। क्योंकि कुरान कहता है, तफासीर कहती है, जब मूसा कलीम की अम्मी ने अपने बच्चे को संदूक में रखकर दरिया में डाला था तो दिल कह रहा था, ममता को दरिया में फेंक कैसे दूं? तो नबी की मां के ज़मीर ने कहा था, जिस खुदा ने पैदा किया है बच्चे को उसकी अमान में दे दे। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और फिर जनाब कलीम की मां कहती है, इस बच्चे को मैं तेरी अमान में देती हूं, और संदूक को दरिया में डाल देती है। दरिया में डाली हुई चीज की गारंटी क्या है? दरिया में डाली हुई चीज की हिफाजत की गारंटी क्या है? कौन जमानत लेता है? कौन हिफाजत करता है? लेकिन दुनिया ने देखा, कुरान गवाह, तफासिर गवाह, 1450 साला इस्लामी जखीरा गवाह है कि वो दरिया का वो पानी फिरौन के घर की तरफ से होते हुए जाता है, जो कत्ल करने के लिए बैठा था। अल्लाह की अमान की बरकत तो देखो, वही परवरिश कर रहा है, बल्कि पैसे दे करके दूध पिलवा रहा है। यहां एक बात और याद आ गई, जनाबे मूसा कलीम ने किसी मां का दूध नहीं पिया, किसी दाई का दूध नहीं पिया, बल्कि जनाबे मूसा की बहन वहां पर फिरौन के दरबार में पहुंची और कहा कि मैं एक ऐसी कनीज को, एक ऐसी औरत को जानती हूं, एक ऐसी दाई को जानती हूं कि अच्छी अच्छी तबीयत के बच्चे उसका दूध पीते हैं। अल्लाह अकबर। जनाबे मूसा को चंद दिन में इतना शऊर है कि दूध मां का पीना चाहिए। अल्लाह अकबर। और जनाबे मूसा ने अपनी मां का दूध भी पिया और फिर वो दाई बन करके आई। फिरौन पैसे देता रहा, दूध पिलवाता रहा, घर में पिलाती तो मुफ्त में पिलाती। अल्लाह की अमान की बरकत देखो, पैसे भी मिल रहे हैं, परवरिश भी हो रही है। इसे खुदा की अमान कहते हैं। जनाब खलीलुल्लाह की वालिदा ने जब उनको पैदा किया और बच्चे को गार में पैदा किया, ये तारीख है इस्लाम की। लेकिन जब उनके वालिद ने कहा कि नमरूद ने तो बच्चों को कत्ल करने की बात की है, तो हजरत इब्राहिम की अम्मी ने और उनके अब्बू जनाब तारक ने कहा, इस बच्चे को अल्लाह के सुपुर्द करते हैं। गार में माँ और बाप दोनों छोड़ करके चले गए। फिर जब वापस आए तो क्या देखा? पत्थर से दूध निकल रहा है और दरिंदे खलीलुल्लाह पर पैरा दे रहे हैं। नारे तकबीर। ये खुदा की अमान है, खुदा की अमान। और मोमिन खुदा की अमान में रहता है। पता चला, जब तक मोमिने कामिल बन के रहोगे, दरिंदे पैरा देंगे, पत्थर गिजा देगा, दुश्मन के घर में भी इज्जत के साथ रहोगे। आज वहशत में, दहशत में, परेशानी में इसलिए मुब्तला हो कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिसने एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ दी, अल्लाह उससे अपनी अमान को हटा लेता। अल्लाह उससे अपनी अमान को हटा लेता है। जब खुदा अमान दे तो दरिंदे पहरा देते, दुश्मन के घर में परवरिश होती है। तुम क्यों बेचैन हो? तुम क्यों बेकरार हो? तुम क्यों अफसुर्दा हो? आओ अपने अल्लाह की अमान में, आओ अपने खुदा की अमान में। मगर अमान शायरी से नहीं मिलेगी, अमान खोखले नारों से नहीं मिलेगी। अगर अल्लाह की अमान चाहते हो,
اس کے گھر میں آؤ، کم سے کم کتے سے تو عبرت حاصل کر لی ہوتی۔ ایک کتا جب کسی مالک کا پروردہ ہوتا ہے اور اس کو کوئی ڈنڈا مارتا ہے تو وہ چلاتے ہوئے پلٹ کر کسی غیر کے دروازے پر نہیں، اپنے مالک کی چوکھٹ کی طرف جاتا ہے۔ کتے سے بھی تم نے وفا نہ سیکھی؟ بہت کچھ بننے چلے، کم سے کم خدا کے بندے ہی بن گئے ہوتے، کم سے کم خدا کے اور نفس کے بندے بننے والوں، کب تک کے خواب خرگوش میں پڑے رہو گے؟ کب تک کے خواب خرگوش میں پڑے رہو؟ کس بلا کی میں سے ہے سرشار ہم، دن ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار ہم، دشمنوں کی بھی نظر میں پھول تم، دوستوں کی بھی نظر میں خار ہم۔ کیوں خدا کی امان سے تم نے جی چرائے؟ کتے کو ڈنڈے پڑتے تو مالک کی چوکھٹ پہ آتا ہے۔ مسلمانوں اتنی تکالیف تمہیں ہو رہی ہے، پھر بھی تم شراب کے اڈے پہ، پھر بھی تم جوے کے اڈے پہ، پھر بھی تم زنا کے اڈے پہ۔ آؤ مالک کی چوکھٹ پہ آؤ، رب کے دروازے پر آؤ، آؤ رب کی بارگاہ میں آؤ۔ بہت طویل عنوان ہے لیکن اس کی طرف زیادہ تفصیل نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں پہلی بات جس سے بستیاں تباہ ہوتی ہیں وہ ہے نمازوں کا ضائع کرنا۔ کاش ہم نماز پڑھتے۔ کیا خیال ہے اس اڑیل فقیر کے بارے میں جو ایک دن میں 5 مرتبہ کسی کنجوس کے دروازے پر بھی صدا لگائے تو کنجوس بھی اس کو دے دیتا ہے؟ ایک دن میں 5 بار اگر صدا لگائے فقیر تو کنجوس بھی دے دیتا ہے۔ قادر و قیوم کے بارے میں کیا خیال ہے جو جواد و کریم ہے؟ اگر اس کی چوکھٹ پر ہم ایک دن میں 5 مرتبہ جائیں گے اور صدا لگائیں گے تو وہ محروم کیسے کرے گا؟ اور 5 بار کی بات نہیں ہے میرے عزیز، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو مسجد میں آتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے، ضیوف الرحمان ہے وہ جو اللہ کے گھر میں آتا ہے۔ کیوں نہیں آتے خدا کے گھر؟ کیوں اللہ کے گھر کو تم نے ویران کیا؟ دوسری بات میرے آقا فرماتے ہیں جب زمین پر زنا عام ہو جائے تو پھر بستی ویران ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب زمین پہ زنا عام ہوگا تو اللہ تمہیں ایسی ایسی بیماریوں میں مبتلا کرے گا جس کے نام بھی تمہیں پتہ نہیں۔ آج دیکھ زنا عام ہوتا جا رہا ہے، 16 17 سال کے لڑکے اور لڑکیاں زنا کی بلا میں مبتلا ہے۔ ہمیں شوق نہیں ان عنوانات کا، لیکن جن کے دل جلتے ہوں وہ آہو فغاں کے سوا اور کر کیا سکتے ہیں، چیخ و پکار کے سوا کر کیا سکتے ہیں۔ جس قوم کی بیٹیوں کی حیا کا یہ عالم تھا کہ اگر کوئی تک کر کہہ دیتا تھا کہ تیری آنکھیں کتنی خوبصورت ہے تو وہ بیٹی آنکھیں کاٹ کر کے پھینک دیتی تھی کہ جس آنکھ کی وجہ سے لوگ میرے فتنے میں مبتلا ہو جائیں ایسی آنکھیں میں اپنے جسم میں نہیں چاہتی۔ قوم کی بیٹیوں کی غیرت کا یہ حال تھا۔ قوم کے جوانوں کی کیفیت یہ تھی کہ ان کی راتیں عیاشیوں کے اڈوں پر گزرنے کی بجائے مسلح پر خدا کے خوف سے رونے میں گزرا کرتی تھی۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا اے عائشہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ بے حساب جنت عطا کرے گا، بے حساب جنت عطا کرے گا۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ ان کا عمل کیا ہوگا؟ سرکار فرماتے ہیں وہ اپنے گناہوں کو اکیلے میں یاد کر کے روتے ہوں گے، ایسوں کو اللہ بے حساب جنت عطا کرے گا۔ یعنی وہ بے گناہ نہیں ہوں گے جن کو بے حساب جنت ملے گی۔ دھیان تو دیں حدیث پاک پہ، وہ بے گناہ نہیں ہوں گے جن کو بے حساب جنت ملے گی، ہوں گے گنہگار لیکن تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتے ہوں گے، اس لیے اللہ انہیں بے حساب جنت عطا کرے گا۔ افسوس آج 16 17 سال کے لڑکے زنا کے اڈوں کی طرف اور اب تو کالج کے اندر یونیورسٹی کے اندر کوالٹی پیدا ہونا کم ہو گئی۔ کیوں؟
اس لیے کہ ہندوستان کی سرزمین پر ایسے لوگ ہو گئے ہیں جنہوں نے لڑکے اور لڑکیوں کو باضابطہ کالج اور یونیورسٹی میں اپنا ایجنٹ بنا کر کے بھیجا ہے کہ مسلم لڑکے اور لڑکیوں کو پڑھنے مت دو، ان میں پھر کوئی بکرات اور سقراط پیدا ہوگا، ان میں پھر سائنسداں پیدا ہوں گے، ان میں پھر کوئی بو علی سینا پیدا ہوگا۔ اس لیے محبت کے جال کے محبت کے پھانسے میں پھانسنے کے لیے، محبت کے جال میں پھنسانے کے نام سے ہمارے بچوں کو تعلیم سے الگ کر دیا جاتا۔ ابھی مولانا درد دل پیش کر رہے تھے کہ کالج سے، یونیورسٹیوں سے بدعقیدگی اور بد مذہبیت پھیل رہی ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ، اگر کالج سے بد مذہبیت پھیل رہی ہے تو ہم اپنا کالج کیوں قائم نہیں کرتے؟ ہم اپنی یونیورسٹی کیوں قائم نہیں کرتے؟ لوگ کہتے ہیں سنیوں کے پاس وسائل نہیں ہے، ہم کہتے ہیں یہ بات غلط ہے۔ اگر وسائل نہیں ہے، سنیوں کے سے زیادہ کس کے پاس وسائل ہے؟ پہلی بات۔ دوسری بات، سنی سے زیادہ دینے میں کوئی قوم سخی ہو نہیں سکتی۔ لیکن مسئلہ اس بات پر ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی دولت کو جہاں استعمال کرنا چاہیے ہم وہاں استعمال نہیں کرتے۔ معذرت کے ساتھ اگر آپ مجھے معاف کریں، نہ بھی معاف کریں تو میں آپ کی پسند کی نہیں کہنے آیا، میں نے تو اپنے رب کی پسند کی کہنی ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ سنیوں، عرس کے نام پہ جو تم قوال اور قوالن کا مقابلہ کرتے ہو، آخر اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ہم خانقاہی محفل سما کے قائل ہیں، ہمیں اس کا انکار نہیں ہے، لیکن یہ جو اس نچنیا کو تم لائے ہو میک اپ کرا کر، اس کا کیا شرعی جواز ہے؟ اور ایک رات میں اس نچنیا پہ 35 ہزار نام و نمود کے لیے لٹانے والوں، مدرسوں کے محتمم آنکھوں سے آنسو نہیں تھمتے، اور تم اس نچنیا پہ 35 ہزار روپے لٹا رہے ہو۔ آپ کہتے ہیں کہ قوم کی بیٹیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے، معذرت کے ساتھ اس کا ذمہ دار میں قوم کے ٹھیکیداروں کو قرار دیتا ہوں۔ کیوں؟ تم نے اپنی بیٹی کی شادی کی کوشش کی، ہر بندہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں بہو وہاں سے لاؤں جہاں بنگلہ ہو، جہاں کار کی بھیک مل سکتی ہو، جہاں سونے کے چین کی بھیک مل سکتی ہو، جہاں جینس کی بھیک مل سکتی ہو۔ داڑیوں کی تراش خراش خوبصورت کر لی، ٹوپیاں خوبصورت کر لی، لباس خوبصورت کر لیے، ارے دل خوبصورت کیوں نہیں کیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اس حالت میں صبح کی کہ میری امت کی بھلائی کا اس نے کوئی منصوبہ نہیں بنایا، وہ میری امت میں نہیں ہے۔ حضور نے اپنی امت سے اس کو خارج فرمایا۔ امت سے مراد یہ کہ مسلم سوسائٹی کا وہ مکمل رکن نہیں ہے، وہ مکمل رکن نہیں ہے، وہ کافر نہیں ہوتا، وہ امت محمدیہ سے باہر نہیں ہوتا۔ حضور نے فرمایا فلیس منا، وہ میری سوسائٹی کا ممبر نہیں ہے۔ کون؟ جس نے صبح اس حال میں کی کہ میری امت کی کامیابی اور خیر کے لیے کوئی منصوبہ نہیں بنایا۔ اپنی صبح دیکھ لو، اپنی صبح دیکھ لو، صبح فجر کی نماز غائب کر کے اٹھتے ہو اور سب سے پہلی فکر یہ ہوتی ہے کہ اچھا ناشتہ کیسے ملے گا، میرا بھلا کیسے ہوگا، میرے بچوں کا بھلا کیسے ہوگا۔ میں کہتا ہوں صرف درد بھری باتیں کرنے سے قوم کا بھلا نہیں ہوتا، درد بھری باتیں صرف کانفرنس کرنے سے اور سیمینار کرنے سے قوم کا بھلا نہیں ہوتا۔ کوئی قدم تو اٹھائے۔ کیا ہم اپنے بچوں کو یہ سبق نہیں پڑھا سکتے کہ ہم اس گھر سے بہو لائیں گے جس کا بنگلہ اور کار نہیں ہوگا، بلکہ وہ غریب ہوں گی، اس لیے کہ اگر ہم کسی غریب باپ کی فکر و دور کر دیں گے، مالدار باپ تو جہیز کے ساتھ بیٹی کو بھیجے گا، اور غریب باپ کی فکر دور کر دیں گے تو اس کے دل کی گہرائیوں سے دعا نکلے گی۔ اور یاد رکھنا، جہیز کے برتن ٹوٹ سکتے ہیں مگر ٹوٹے ہوئے دل سے جو دعا نکلے گی، اللہ اکبر، مالدار باپ بیٹی کو جہیز دے کے بھیجے گا، غریب مفلس باپ بیٹی کی فکر کو دور کرنے کے عوض میں دعا دے گا۔ مالدار باپ اپنی طاقت کے مطابق دے گا، اور اس غریب کی دل سے جو دعا نکلے گی تو جب اللہ تمہیں دے گا تو اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے گا، اور
اور سنو سنو، اگر کسی غریب کی فکر تم نے دور کر دی، غریب کی بچیاں 30 35 سال کی ہو گئی، گھروں میں بیٹھی ہوئی ہے، ان کو اچھے رشتے نہیں آتے، ان کو اچھے رشتے نہیں آتے، اچھے گھرانے کے رشتے نہیں آتے، کیونکہ ان کے پاس، ان کے باپ کے پاس جہیز کی بھیک دینے کے لیے پیسے نہیں ہے، اس لیے ان کے گھر کی طرف کوئی جاتا بھی نہیں۔ خوبصورت بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہے، جوان بیٹیاں بیٹھی ہوئی، وہ کب تک انتظار کرے گی؟ آخر ایک انسان کے نفس کی ایک بھوک تو ہوتی ہے، انسان کے نفس کی ایک پیاس تو ہوتی ہے۔ انسان جسم کی بھوک پہ کنٹرول کر سکتا ہے، نفس کی بھوک پہ کب تک کنٹرول کرے گا؟ لیکن ایک بات آپ کو بتا دو مسلمانوں، اس میں ذمہ دار ہم ہیں، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں۔ کاش ہم اپنی دولت کا صحیح استعمال کرتے، اپنی دولت کا مس یوز نہیں کرتے۔ اللہ اکبر! آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول کی یہ تعلیم بھول گئے۔ سرکار فرماتے ہیں جو پیٹ بھر کے کھا کے سوئے اور اس کا پڑوسی بھوکا سوئے، پیٹ بھر کے کھا کے سونے والا کامل مومن نہیں ہے، کامل مومن نہیں ہے۔ ہم نے کیوں ایسا نہیں کیا؟ اللہ کے رسول نے تو یہاں تک قید لگائی کہ جب تم اچھا کھانا بناؤ تو تھوڑا سا سالن بڑھا لیا کرو، پانی تھوڑا سا بڑھا کر سالن پکایا کرو تاکہ اپنے پڑوسی کے گھر اس کھانے کو پہنچا سکو۔ آج تم اپنے سگے بھائی کے بھی نہ ہوئے، آج تم اپنے سگے بھائیوں کے بھی نہ ہوئے۔ مسلم بیٹیاں اگر غیروں کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہی ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کی شادی کا انتظام نہیں کیا، اور دوسری بات یہ ہے ہم نے ان کو دین نہیں پلایا، ہم نے اپنی بچیوں کو صبر نہیں پلایا۔ کیوں؟ ہم نے تو بیٹیوں کو سیریل دکھا کر کے پرورش کی۔ کل کی جوان بیٹی باپ کے سامنے آنے میں شرماتی تھی، آج کی جوان بیٹی باپ اور ماں کے بازو میں بیٹھ کر زنا کے مناظر دیکھ رہی ہے۔ کیا ہو گیا ہمیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ ہم اتنے دن سے دور ہو گئے کہ زنا کے اڈوں کو ہم نے آباد کیا، اور زنا پھیلنے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے انٹرنیٹ پر جو زنا کے مناظر ہم دیکھتے ہیں نا، یا ہمارے جوان دیکھتے ہیں، تو انسان جو دیکھتا ہے وہی پریکٹیکل کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ جس مذہب کی تعلیم یہ ہو کہ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا کہ ہو سکے تو بلا وجہ بکریوں کے تھن اور گائے کے تھن دیکھنے سے بھی بچا کرو، عورتوں کے سوکھتے ہوئے کپڑوں کو بھی دیکھنے سے بچا کرو، یہ بھی تقوی کے خلاف ہے۔ جس مذہب میں عورتوں کے سوکھتے ہوئے کپڑوں کو تقوی کے خلاف دیکھنا قرار دیا گیا ہے، اس مذہب کے ماننے والے رات کے 3 بجے تک زنا کے مناظر دیکھ رہے ہیں، رات کے 4 بجے تک زنا کے مناظر دیکھ رہے ہیں۔ ابھی ایک سروے رپورٹ آئی کہ پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ زنا کے مناظر بلو فلمیں کہاں دیکھی جاتی ہے، تو ہمارے پڑوس کا ملک جو مذہب کے نام پر، اسلام کے نام پہ بنا تھا، اس کا پہلا نمبر آیا۔ یہ مسلمان ہے جسے دیکھ کے شرمائے یہود۔ پھر قوم تباہ نہیں ہوگی، بستیاں تباہ نہیں ہوگی۔ آؤ، میں بہت لمبی نہیں کرنا چاہتا، بس یہی کہنا چاہتا ہوں دین کے قریب آؤ، کہیں تمہیں پناہ نہیں ملے گی، اللہ کی طرف پلٹو، ففروا الی اللہ، پلٹو اللہ کی طرف، دوڑو اللہ کی طرف۔ میرا اللہ فرماتا ہے جب میرا کوئی بندہ میری طرف ایک بالش آتا ہے تو میری رحمت اس کی طرف ایک ہاتھ آتی ہے، میرا بندہ چل کر آتا ہے تو میری رحمت دوڑ کر اس کا سہارا بن جاتی ہے۔ اپنی جوانی کو ویران مت کرو، اپنی زندگیوں کو تباہ مت کرو۔ جب بھی تمہاری طبیعت گناہ کرنے کو چاہے، جب بھی تمہاری طبیعت گناہ کرنے کو چاہے تو اس تصور کے ساتھ اللہ دیکھ رہا ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے مصیبت کیوں آتی ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے ہاتھ کی کمائی ہے۔ مسلمان کے گھر کا چراغ بھی نہیں بجھتا مگر اس کے گناہ کی وجہ سے، مسلمان کی سواری اس سے بغاوت نہیں کرتی مگر اس کے گناہ کی وجہ سے، مسلمان کو ٹھوکر بھی نہیں لگتی مگر اس کے گناہ کی وجہ سے۔ گناہ چھوڑ دو تمہیں ٹھوکر بھی نہیں لگی۔ اسی لیے ہمارے اسلاف کو جب ٹھوکر لگتی تھی تو وہ پہلے استغفار پڑھتے،
اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے تھے. یہ جو ٹھوکر لگی ہے وہ کسی نہ کسی گناہ کے سبب سے لگی. مسلمان اور غم، مسلمان اور تکلیف، مسلمان اور مصیبت نہیں. آؤ، اللہ نے ہمیں تو خوشیوں کے لیے پیدا کیا. ہمیں خوشیاں نہ ملے گی تو کسے ملے گی؟ ارے ہمارا رسول تو وہ رسول ہے جس کے نام کی برکت سے نوح کی کشتی کو کنارہ ملا، جس کے نام کی برکت سے جناب یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی، جس کے نام کی برکت سے یوسف علیہ السلام کو جیل سے نکال کر مصر کا تاجدار بنا دیا گیا، جس کے نام کی برکت سے ابراہیم علیہ السلام پر نار نمرود گلزار ہو گئی. ہمارا نبی تو وہ نبی ہے جس کے نام کی برکت سے اور امتوں کی تکالیف دور ہوئی. ہمارے آقا تو وہ آقا ہے کہ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بلا دیں. جب وہ یاد آتے ہیں، توجہ چاہتا ہوں، جب وہ یاد آتے ہیں، جب وہ یاد آتے ہیں تو انسان سارے غم بھول جاتا ہے. جب وہ گھر میں ہو، جب وہ گھر میں ہو، مصیبت کا تصور کیسا. شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں اگر میں یہ خطاب سنیوں سے کر رہا ہوں اور سنیوں ہی سے کر رہا ہوں، سب عاشقان مصطفیٰ ہے نا. شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں جب گھر میں جاؤ تو گھر والوں کو سلام کرو، اور اگر کوئی نہ ہو تو اپنے نبی کو سلام کرو. توجہ آپ کی، اگر کوئی نہ ہو اپنے نبی کو سلام کرو، کیونکہ ہر مومن کے گھر میں، سنیو دل پہ ہاتھ رکھ کر ذرا سنو، شیخ محقق علی الاطلاق، محقق علی الاطلاق، علم حدیث جس نے ہندوستان میں عام کیا، جب بھی کسی زمین پر، کسی خانقاہ میں، کسی مدرسے میں، کسی مسجد میں حدیث کا درس دیا جاتا ہے تو وہ درس حدیث شیخ محقق کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتا ہے. شیخ صاحب وہ ہیں، پتہ ہے مدینہ منورہ میں رہتے تھے. سرکار نے کہا عبدالحق ہندوستان جا اور میرے دین کی حفاظت کر. آپ نے عرض کیا خواب میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا، تو فرمایا یہاں رہے گا تو مزار دیکھے گا. اگر میرے دین کے لیے ہند گیا، یاد آئی تو گردن جھکا لینا. یہاں مزار دیکھے گا، وہاں مجھے دیکھے گا. بہت خوب. شیخ محقق نے کیا کہا؟ سنو سنو غور سے سنیو، سنو غور. فرماتے گھر میں کوئی نہ ہو تو نبی کو سلام کرو، کیونکہ ہر مومن کے گھر میں نبی کی روح موجود ہے. جس کے گھر میں روح مصطفیٰ ہو اس کے گھر میں غم کیسا، لیکن کس کے گھر میں؟ مومن کے گھر میں. جو دوپہر کے 12 بجے تک جنابت میں پڑا رہتا ہو وہ کامل مومن کیسا. جس کے گھر میں سیریلوں کے نام پہ کفریہ کلمات بجتے ہو. یار ایک شریف پیر نہیں بیٹھ سکتا، اگر شرکیہ کلمات سیریل میں بج رہے ہو تو کہے گا چھوڑ، کتنا بھی مالدار ہو تو کیا میں چلا. یہی نا، جب شرکیہ کفریہ کلمات گھر میں بجے تو شریف پیر نہیں بیٹھ سکتا، تو روح مصطفیٰ اس گھر میں کیسے رہ سکتی ہے؟ جس گھر میں شرکیہ کلمات بجتے ہو، گانوں کے نام پہ جس گھر میں اسلام کا مذاق اڑایا جاتا ہو. میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، اگر تم کامل مومن بن جاؤ تمہیں کسی کی دعا کی ضرورت نہیں، تمہیں کسی تعویذ کی ضرورت نہیں، تمہیں کسی کی ضرورت نہیں. تم بے نیاز ہو کیونکہ تمہارے نبی نے تمہارے لیے اتنی دعا کر دی ہے. اب تمہیں کسی کی دعا کی ضرورت نہیں ہے. حجۃ الوداع میں دعا کرتے کرتے بتقاضے بشریت ہاتھ تھک گئے تو
हुजूर ने हाथ नीचे किया मगर उम्मत के लिए दुआ करते रहे, रात रात भर दुआ करते रहे, दिन दिन भर दुआ करते रहे। कब्र अनवर में भी इस वक्त तो दुआ कर रहे हैं, तुम्हें किसी की दुआ की जरूरत नहीं। बस बात इतनी है कि रसूल पाक फरमाते हैं जो नमाज छोड़ देता है नेकों की दुआ से उसका हिस्सा खत्म कर दिया जाता है। जो नमाज छोड़ दे नेकों की दुआ से उसका हिस्सा खत्म कर दिया जाता है। अगर मुसलमान नमाज का पाबंद बन जाए नबी की दुआ की बरकतें मिलेगी, गौस पाक की दुआ की बरकतें मिलेगी, गरीब नवाज की दुआ की बरकतें मिलेगी, मखदूम सिमना की बरकत दुआ की बरकतें मिलेगी, इमाम अहमद रजा की दुआ की बरकतें मिलेगी, दाता की दुआ की बरकतें मिलेगी। कितनी दुआएं हमारे लिए हो चुकी है। नमाज पढ़ो, बरकतों से दामन भर लो। आका तो दुआ कर चुके, बार बार कर चुके, इतना किया कि पैर सूज जाते थे। बात इतनी है ना, हम तो माइल बकरा में कोई साइल ही नहीं, रात दिखलाए किसे राह रवे मंजिल ही नहीं। हाँ सुन्नियो होश में आओ, अपने घर में रूहे मुस्तफा मौजूद है। गमों का तस्वुर कैसा, लेकिन अफसोस है कोई मोमिन कामिल बने। बात खत्म करते हुए एक रिवायत पढ़ता हूं, बात खत्म करता हूं। जब कोई गुनाह करने को दिल चाहे बस इतना सोचना अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा, और अल्लाह देख रहा है। बहुत गैरत वाला है वो। हमने बहुत रहीम और करीम जानकर उसको गुनाह किया, बहुत रहीम और करीम उसको जान के गुनाह किया। बल्कि कुछ लोग तो यूं कहते हैं खुदा हश्र में पूछेगा जाहिदों से गुनाह क्यों न किया, क्या खुदा करीम न था। हुजूर फरमाते नेक बन के खुदा से डरना इसी को खशियत कहते हैं, इसी को खशियत कहते हैं। अल्लाह से डरने वाले वो हैं जो नेकियां करके भी डरते रहे। इसलिए कि गुनहगारों से पूछेगा तुमने गुनाह क्यों किया था, और नेकोकारों से पूछेगा गुनाह नेकी की तौफीक दी थी उसका शुक्र अदा क्यों नहीं किया। बात तो ये, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कितना सब्र किया। अल्लाह ने नेमल अब्द कहा, नेमल अब्द का जनाब अय्यूब को। एक दिन खुद ही के सब्र पर नाज करने लगे। अल्लाह देखा मैंने कैसा सब्र किया। आवाज आई अय्यूब सब्र की तौफीक लाया कहां से था, जरा ये तो बता दे, सब्र की तौफीक लाया कहां से। इसलिए मदरसे में चंदा दे के गुरूर न किया करो, इसलिए कि दौलत लाए कहां से। मौलवी पे एहसान नहीं करते चंदा देकर, अपने आप पे एहसान करते हैं। इसलिए कि तुम जो चंदा देते हो अल्लाह की राह में वो मौलाना को बाद में देते हो, पहले अल्लाह को कर्जे हसना देते हो। और कर्जे हसना ये है कि आज तुम दे दो कल वो लौटा देगा। अपनी हैसियत के मुताबिक दो, वो अपनी शान के मुताबिक लौटाएगा। तो इसलिए नेकियों पे इतराना नहीं, नेकियों पे तकब्बुर नहीं करना। वो बहुत गैरत वाला है, बहुत गैरत वाला है। जो बात समेट रहा था, मुझे सर्दी का आपका एहसास है कि आप, क्योंकि मैं पहले बैठा हुआ था ना, तो मुझ जैसे से सर्दी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, तो मैंने किसी अल्लाह के बंदे ने चादर डाल दी, अल्लाह उस पर रहमत की चादर डाल दी। पता नहीं कौन बंदा था, अल्लाह उसे जज़ाए खैर अता फरमाए। मुझे एहसास है जो मेरी कैफियत थी वो आपकी भी होगी, लेकिन बात में अब बहुत देर तक आपको इम्तिहान में नहीं रखना चाहता। इतना ज़रूर कहता हूँ वो गैरत वाला है, बहुत गैरत वाला है। अगर सुनना चाहते हैं तो एक रिवायत पढ़ना चाहता था, दो कर दूं अगर सुनना चाहते हैं तो। सुने गौर से। एक सहाबी का विसाल हुआ, तवज्जो करना उसकी गैरत। एक सहाबी का विसाल हुआ, उनका नाम साद था। उनको रसूल पाक ने सैयदुल अंसार का लक़ब अता फरमाया। क्या लक़ब? सैयदुल अंसार, अंसार का सरदार। और जब उनका विसाल हुआ तो हुजूर ने फरमाया जब इसकी रूह जा रही थी आसमानों पर तो इसकी रूह देखकर अर्श खुशी से झूम रहा था। जिसकी रूह देखकर अर्श खुशी से झूमे वो जनाब साद। अर्श पर धूमे मचे वो मोमिने साले मिला, फर्श पर मातम रचे वो तैयबो ताहिर गए। जिसकी रूह को देख के खुदा का अर्श झूमे वो कितनी अजीम जात होगी। तीसरी बात,
ان کے جنازے میں 70,000 فرشتے زمین پر آئے. یہ جناب سعد سمجھ گئے. اور فرشتوں کا آنا اتنی فضیلت کا حامل نہ تھا ان کے لیے جتنا رسول اللہ کی جنازے میں شرکت فضیلت کی حامل تھی. کیونکہ ان کے جنازے میں 70,000 فرشتے تو تھے، لیکن جس کی خیرات فرشتوں کو ملتی ہے وہ جان ایمان بھی سعد کے جنازے میں ہے. اب دھیان سے سننا، جس کو سید الانصار حضور کہے، 70,000 فرشتے جس کے جنازے میں آئے، عرش جس کی روح کو دیکھ کر جھومے، وہ کتنا نیک ہوگا، اس کی پرہیزگاری میں کوئی شک. چوتھی چیز، جب حضور نے ان کو دفن کیا، مٹی ڈال دی گئی تو سرکار کے چہرے پہ افسردگی کے آثار ظاہر ہوئے. لوگ کبھی مجھ سے کہتے ہیں کہ قوم کو اتنا مایوس نہ کیا کرو. واللہ میں مایوس کرنے نہیں آیا، لیکن حقائق تو بہرحال حقائق. آپ مجھے بہت معاف کرنا، میں یہ نہیں کہوں گا کہ فلاں صاحب کو دیکھ لو آپ جنتی ہو جاؤ گی. جس کو دکھا کے تم جنت بانٹ رہے ہو نا، ان کا بھی کیا جنتی ہونا یقینی ہے؟ اگر خدا خفیہ تدبیر کرے تو نبی کی بیوی کفر پہ مرتی ہے جناب لوط علیہ السلام کی بیوی کی شکل میں. اگر خدا خفیہ تدبیر کرے تو نبی کا بیٹا کفر پہ مرتا ہے جناب نوح علیہ السلام کے بیٹے کی شکل میں. تم جنت کی ٹکٹ بانٹتے ہو؟ کیا مجموع الزوائد کی روایت تمہاری نظروں سے نہیں گزری کہ جو اپنے آپ کو قطعی اور یقینی جنتی سمجھے اور خدا کا خوف نہ ہو، میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ وہ جہنمی ہے. جن کو رسول اللہ نے جنت کی بشارت دی تھی، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، سعید فی الجنہ. ان کے لیے حضور نے جنت کی بشارت دی تھی. وہ رات رات بھر مصلی پہ روتے تھے. صدیق اکبر کہتے تھے کاش میں دن کا ہوتا اور لوگ مجھے جلا دیتے، قیامت کے دن خدا کی بارگاہ میں جواب دینے سے بچ جاتا. فاروق اعظم کہتے تھے پرندہ ہوتا، پرندہ لوگ ذبح کر کے کھا جاتے، قیامت کے دن جواب دینے سے بچ جاتا. جن کو نبی جنت کی بشارت دے وہ رو رہے اور تم کہہ لگا رہے ہو، کہہ لگا رہے ہو ہم جنت میں نہ جائیں گے تو کون جائے گا. یہی ہے نا. کیا ہو گیا تمہیں؟ بی بی زہرا پاک. کون بی بی زہرا؟ جس کا شوہر ولیوں کا سردار، جس کے بیٹے جنتی جوانوں کے سردار، جس کے بابا نبیوں کے سردار، وہ خود جنتی عورتوں کی سردار. میر سید محمد بن گرامی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ بی بی زہرا پاک نے ایک دن رسول اللہ سے پوچھا آقا جنت میں سب سے پہلے مردوں میں جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ تو کہا بیٹی تیرے بابا کے سوا کون جائے گا؟ تمہارے ابا جائیں گے جنت میں سب سے پہلے. تو پوچھا حضور عورتوں میں کون جائے گا؟ تو کہا وہ مریم جائے گی. چہرے پہ افسردگی آ گئی. ابا جان مریم؟ ہاں بیٹی مریم. ابا جان میں نے تو یہ سوچا تھا کہ مردوں میں آپ نے اپنا نام لیا ہے تو عورتوں میں آپ میرا نام لیں گے. ابا جان آپ نے تو مریم کا نام لیا. مسکرا کے کہا میری بیٹی جائے گی تو مریم ہی پہلے جنت میں، لیکن کس شان سے کہ جس سواری پر تو بیٹھی ہوگی نا اس کی لکیر مریم کے ہاتھ میں ہوگی. تو مخدومہ بن کے جائے گی، وہ خادمہ بن کے جائے گی. جس کی خادمہ مریم ہو، خادمہ کی یہ شان ہے، مخدومہ کی شان کیا ہوگی؟ ہے نا. اور پھر کب سب سے پہلے، اگر حضرت مریم کی منقبت پڑھوں تو لمبی ہوگی بات، لیکن نہیں پڑھنا اس وقت تو میرا عنوان نہیں ہے. جس کی سواری کی لکیر اتنی عظیم عورت کے ہاتھ میں ہوگی جسے مریم کہتے ہیں، وہ کتنی عظیم ذات ہے. سیدہ فاطمہ بھی پوری رات عبادت میں گزرتی، پوری رات. اور جب رات گزر جاتی تو کہتی اللہ تو نے رات اتنی چھوٹی بنائی، اتنی چھوٹی کہ فاطمہ دل کھول کے سجدہ بھی نہ کر سکتی.
اور آپ کہتے ہیں یار ہمیں نماز کی کیا ضرورت ہے، ہمیں تو غوث پاک بخشوانا۔ یہ غوث پاک نہیں، غوث پاک کی امی ہے، جس کی جوتیاں سر پہ رکھ کے غوث پاک بنتے ہیں، جس کی جوتیاں سر پہ رکھ کر غوث پاک بنتے ہیں، جس کا نام آنے پہ غریب نواز کی گردن ادب سے خم ہو جاتی ہے۔ یہ وہ بی زہرا ہے۔ اگر کسی کو یہ کہنے کا حق ہے کہ جنت میرے باپ کی تھی تو وہ فاطمہ الزہرا کی ذات۔ لیکن عبادت پوری رات، اور یہاں حال یہ ہے، ہم جنت مایوس کرنے نہیں آیا ہوں، لیکن جن لوگوں کا حال یہ کہ جن کی بیٹیاں بے پردہ گھومیں، جن کا حال یہ کہ جنہیں کلمہ صحیح پڑھنا نہیں آتا، وہ جنت کے دعوے دار۔ کب تک جنت کی ٹھیکیداری کرو گے؟ کیا رسول اللہ کا یہ فرمان تم نے نہیں سنا؟ چلے بات دور نکلتی جا رہی ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب سعد کی قبر بنائی، حضور کے چہرے پہ افسردگی کے آثار آ گئے۔ حضور نے تکبیر پڑھی، تسبیح پڑھی، دعا کی، پھر حضور کا چہرہ خوشی سے تمتمانے لگا۔ صحابہ نے پوچھا آقا آپ کے چہرے پہ افسردگی کیوں آئی تھی؟ ہم نے دیکھا آپ کے چہرے پہ افسردگی آئی تھی۔ پھر آپ نے تکبیر تسبیح پڑھی، دعا کی تو آپ کے چہرے پہ خوشی آ گئی۔ غیبدہ نبی نے فرمایا توجہ میرے سنیوں دھیان دینا، بہت بھولے ہو تم، بہت بھولے ہو، بہت بھولے ہو۔ کس بلا کی میں سے سرشار ہوں، اس کی غیرت سے ڈرو۔ سرکار کہتے میرے چہرے پہ جو افسردگی آئی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ تمہارے اس نیک بھائی پر، کس پر؟ ان کو نیک، جلسے کا ناظم نہیں کہہ رہا ہے، ان کو نیک محبوب خدا کہہ رہے ہیں۔ اگر وہ کسی بد کو بھی نیک کہہ دے تو وہ نیک ہو جائے۔ تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کی رہی۔ حضور کہتے تمہارے اس نیک بھائی پر قبر تنگ ہو گئی تھی اور اس کی قبر اس کو دبانے لگی تھی۔ اس کی قبر اس کو دبانے لگی تھی، اس کی قبر، نیک بھائی کی قبر اس کو دبانے لگی، تنگ ہو گئی تھی قبر۔ زمین کے اوپر نبیوں کے بعد صحابہ سے بڑا مرتبہ کسی کا نہیں۔ لوگ تمنا کرتے کہ ایک بار خواب میں حضور کا جلوہ نظر آئے، صحابہ نے خواب میں نہیں، عالم بیداری میں حضور کو دیکھا، اپنے مال ان پہ نثار کی، ان کے لیے وطن چھوڑ۔ یہی ساتھ تھے، ساتھ بدر کی جنگ میں کہتے تھے یا رسول اللہ ہم موسیٰ کی قوم کی طرح چھوڑ کے نہیں بھاگیں گے، جب تک جسم میں خون کا ایک قطرہ رہے گا ہم آپ کی نالین پہ دھول بھی نہیں آنے دیں۔ یہ وہی سعد ہے، وہ سعد ہے یہ۔ حضور کہتے اس کی قبر اس کو دبا رہی تھی۔ کون سی نیکی نہیں تھی پاس میں؟ ہر نیکی ہے، ہر نیکی ہے۔ سنیو آخرت سے اتنی غفلت، اتنی دنیا داری، اتنی دنیا داری، اتنا خدا کو بھولنا، اس قدر خود غرض۔ میں تو کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں مسلمان خود غرض ہے، میں کہتا ہوں اللہ کرے تم خود غرض ہو جاؤ۔ اگر تم خود غرض کہتے ہیں اپنی دیکھنے والے کو، ارے کم سے کم اپنا دیکھنے والے بنتے تو آخرت تو سنوار لیتے، جہنم میں تو نہیں جاتے، جہنم کی راہوں پہ تو نہیں جاتے۔ حضور کہتے ہیں تمہارے اس نیک بھائی پر اس کی قبر تنگ ہو گئی، قبر نے اس کو دبانا شروع کیا تو میرے چہرے پہ افسردگی آ گئی۔ کیوں قبر نے دبایا اس نیک کو جس کی روح دیکھ کے عرش جھومے، جس کے جنازے میں 70,000 فرشتے آئے؟ محبوب خدا آخر کیوں دبایا قبر نے؟ تو محدثین لکھتے ہیں، اگرچہ محدثین نے وجہ لکھنے میں بہت باتیں کی ہے، لیکن میں آپ کے سامنے جو بات بہت محتاط انداز سے کر رہا ہوں وہ یہ ہے، محدثین نے لکھا ہے کہ وہ بکریاں چراتے تھے اور بکریاں چرانے میں اتنے مصروف ہو جاتے تھے کہ جب بکریاں پیشاب کرتی تھی تو لاشعوری طور پہ، جان بوجھ کے نہیں،
لاشعوری طور پہ بکریوں کے پیشاب کے چھینٹوں سے وہ بچ نہیں پاتے تھے. بکریاں جو پیشاب کرتی تھی اس کے ناپاک چھینٹوں سے وہ بچ نہیں پاتے تھے، تو لاشعوری طور پہ بکریوں کے پیشاب سے نہیں بچتے تھے، اس لیے قبر نے ان کو دبانا شروع کیا. کسے؟ صحابی کو. نیکوں کے لیے اس لیے عبرت کی باتیں کی جاتی ہے تاکہ ہمیں درس ہو. ان کا تو مسئلہ ہی حل ہو گیا قیامت تک، کیونکہ حضور نے دعا کر دی، قبر پھر کشادہ ہو گئی، قبر جنت کے باغوں میں سے. لیکن ہمارے لیے عبرت کی بات کیا ہے؟ جو بکریوں کے پیشاب کے چھینٹے سے نہ بچے، اس کے جنازے میں حضور پہنچے ہیں پھر بھی قبر دبا رہی ہے. ہماری عبرت کے لیے تو جو زنا کے اڈوں سے نہ بچے، بکری کے پیشاب کا چھینٹا، بکری کے پیشاب کا چھینٹا ایک چلو پانی سے دھلا جا سکتا ہے، اس کی ناپاکی ایک چلو پانی سے ختم ہو سکتی ہے. لیکن یہ زنا تو اگر 7 سمندر کے پانی سے بھی وہ زنا کا دھبا جو گناہ کی شکل میں تمہارے دل پہ لگا ہے، اگر 7 سمندر کا پانی بھی استعمال کرو تو وہ دل کا دھبا دھل نہیں سکتا. وہ جوؤں کے اڈوں پر جانے کی گندگی جو ہمارے دل پہ لگ گئی ہے، وہ ماں باپ کا دل دکھانے کی گندگی جو ہمارے دل پہ لگ گئی ہے، وہ عورتوں پہ بد نظری کرنے کی گندگی جو ہمارے دل پہ لگ گئی ہے، وہ سود جس کے بارے میں رسول پاک فرماتے ہیں جس نے ایک لقمہ سود کا کھایا گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا. وہ جو گندگی اپنے دلوں پہ لگ گئی ہے، راتوں رات کروڑ پتی بننے کے چکر میں لاٹری کھیلنے والوں، کرکٹ پر جوا کھیلنے والوں، الگ الگ انداز سے جووں کی انجمنیں سجانے والوں، یہ جو گندگی دل پہ لگی، قبر تنگ نہ ہوگی؟ قبر میں کیا انجام ہوگا، کیا حشر ہوگا؟ خدا کے لیے تمہاری منت کرتا ہوں. لوگ کہتے ہیں ہاتھ جوڑتا ہوں، میں تمہارے سامنے تمہاری منت کر رہا ہوں، اپنی آخرت کا سوچ لو. موت کی تلوار سر پہ لٹک رہی ہے میرے عزیز، بہت جلدی اللہ کا فرشتہ آئے گا. 50 سال 100 سال کتنا بھی جی لو، ایک دن پلٹنا ہے. اس لیے توبہ کر لو. آج اللہ تم سے صلح کرنے کے لیے تیار ہے. دارالعلوم غوث سمدانی کے جلسے میں آنے والوں، یہاں تو سینکڑوں لوگ موجود ہیں، ممبر پر بھی درجنوں علماء موجود ہیں. جہاں 40 ایمان والے جمع، اس میں ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے. پتہ نہیں کتنے اولیاء ہوں گے. توبہ کر لو، سچی توبہ کر لو. طالب علم قبرستان کے قریب سے گزرے تو 40 دن تک عذاب اٹھایا جاتا ہے. یہاں تو طلبہ کا مسکن. توبہ کر لو، چھوڑ دو گناہ، ورنہ تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. جو بات کہنے چلا تھا آخری میں وہ یہ تھی کہ جب بھی دل چاہے گناہ کرنے کا تو سوچنا اللہ دیکھ رہا ہے. اس تصور سے گناہ، ایک گناہ چھوڑ دو گے نا، زندگی کا ایک گناہ سارے بخش دیے جائیں. جب کاروں میں سفر کرتے ہو نا گانے لگا کر، تو سوچا کرو اسی حالت میں ایکسیڈنٹ ہو گیا اور موت آ گئی تو. حجام کی کرسی پہ بیٹھ کے جو داڑھی مڈاتے ہو تو سوچو اسی حالت میں موت آ گئی تو کیا منہ دکھاؤ گے. جب کسی عورت پر نظر اٹھاتے ہو سوچا کرو اسی حالت میں موت آ گئی تو اللہ کو منہ کیا دکھاؤ گے. حدیث پاک کا مفہوم ہے. عبداللہ ابن عمر اس حدیث کے راوی ہے. علامہ ابن الجوزی نے اس کو لکھا ہے، جس کو میں اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر کے بات ختم کرنا چاہتا ہوں، اس امید پر میں اور آپ سب توبہ کریں گے. یہ نیک لوگ ہیں، ان کی موجودگی میں ہم سب، میں آپ ہی میں سے ہوں، بلکہ اللہ کے بندوں میں اگر سب سے زیادہ کوئی مجرم ہے تو وہ میں ہوں، میں آپ میں سے ہوں. ہم جب نصیحت کرتے ہیں تو آپ کو بھی اور اپنے آپ کو بھی نصیحت کرتے ہیں. ہم نصیحت کے قابل کہاں ہیں؟ جب کبھی خیال آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ مقرروں کے ہونٹ آگ کی کینچی سے کاٹے جائیں گے، تو دل کہتا ہے کہ ہم ان میں سے تو نہیں. خطابت کے جوہر سب کو دکھائے، خود کی زندگی کیا ہے، خود کی زندگی کیا ہے. بہت غیرت والا ہے وہ. ایک خطا اجتہادی پر جب آدم کو جنت کے باہر کر سکتا ہے تو ہزاروں پاپ کے باوجود ہمیں جنت میں کیسے لیا جائے گا. یوسف کہہ دیں، کہہ نہیں دے، صرف سوچ لے. میرے تو 11 بھائی ہے، 11. جب کوئی مجھے مارے گا تو جان دے کے بچا لیں گے. بھائیوں کو دشمن بنا دیا.
جب بھائیوں نے لات سے مارا تو جناب یوسف ہنس پڑے. بھائیوں نے کہا ہنستا ہے؟ کہا ہاں، قدرت کی طرف سے تعدیب پہ ہنس رہا ہوں کہ میں نے تو کہا تھا کہ 11 بھائیوں کا 11 بھائی ہیں میرے، میں ان کا ایک بھائی ہوں، 11 کا 12واں بھائی ہوں. مجھے کوئی مارے گا تو بچانے آئیں گے. افسوس میں نے یہ کیوں نہ سوچا کہ بچانے والی ذات تو صرف میرے اللہ کی ہے. آج پتہ چل گیا کہ بھائی بچانے والے نہیں ہے، میرا یار بچانے والا، میرا رب بچانے والا. اتنی سی بھی اس لیے یہ اس لیے نہیں ہوتا کہ خدا ان سے ناراض ہوتا ہے، نہیں. بات اتنی ہے کہ دوسروں کا بچہ گالی دے کے بھاگ دے تو افسوس نہیں ہوتا، اپنا بچہ نظریں چرائے تو تھاپ مار کے کہتے ہیں تو اس لیے تھا. اپنائیت کا اظہار کیا جاتا ہے. تو اللہ والوں کو بہت جلدی سے تعدیب کی جاتی ہے کیونکہ وہ ہیں اس کے پیارے. ورنہ لوگ اتنا پاپ کرتے ہیں، کہاں کیا ہوتا ہے نا. یہی بات وہ غیرت، اس کی غیرت سے ڈرو. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں اور اپنے الفاظ کے جامع میں کہہ رہا ہوں، سرکار نے اس روایت کو بہت مرتبہ بیان کیا. ابن عمر کہتے ہیں کہ میں بچہ تھا، اس کے باوجود بھی 7 بار میں نے یہ حدیث سنی. اس کا مطلب حضور کو یہ واقعہ کتنا پسند تھا، حضور کتنی بار بار اس کو بیان کرتے. اگر لوگوں کے اکتانے کا خوف نہیں ہوتا تو میں اپنی ہر تقریر کا اینڈ اسی پہ کرتا. اگر مجھے خوف، کیونکہ حضور جب اس کو بار بار بیان کرتے تو ہم نے کتنا بیان کیا، حضور کو پسند کتنا ہے. حضور فرماتے بنی اسرائیل میں ایک جوان تھا، اس کا نام کفل تھا، اور کفل تھا بڑا پاپی. اپنے الفاظ کے جامع میں کہہ رہا ہوں، بہت پاپی تھا. ہر رات اس کے بستر پہ کوئی نئی لڑکی ہوتی تھی، اور وہ بہت دولت مند تھا، اور وہ دولت کے نشے میں لوگوں کے حسن کو اور جسم کو خریدتا تھا. ایک دن وہ اپنے نفس کی پیاس بجھانے کے لیے کسی شکار کی تلاش میں تھا. کیا دیکھا، ایک خوبصورت لڑکی آ رہی ہے، لیکن وہ محلے کے ہر فرد سے قرض مانگتی ہے کہ مجھے قرض کی ضرورت ہے، قرضہ دو. کسی نے اس کو دیا نہیں، اس لیے کہ زاہدان خشک بہت سماج میں موجود ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ صرف تسبیح اور مصلی کا نام اسلام ہے. اقبال کہتے ہیں کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ عبادت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر رہا ہوں بیان. لوگ کہتے ہیں سود پہ کنٹرول کرو، میں کہتا ہوں مسلمان قرضہ دینا شروع کرے، سود پہ خود بخود کنٹرول ہوگا. لیکن کریں کیا، لوگ قرضہ دیتے نہیں، جو لے جاتے وہ واپس کرتے نہیں. اسی لیے قرضہ دینے کا سسٹم بند ہو گیا. ورنہ حدیث پاک میں آتا ہے کسی مسلمان کو قرضہ دینا یہ صدقہ دینے سے افضل ہے. صدقہ دینے پہ اتنا ثواب نہیں ملتا جتنا قرضہ دینے پہ ثواب ملتا ہے، کیونکہ صدقہ مانگنے والے فقیر ضرورت نہ ہو تو بھی صدقہ مانگتے ہیں. قرض مانگنے والا مسلمان اسی وقت مانگتا ہے جب وہ زیادہ پریشان ہو جاتا ہے. بلکہ یہاں تک روایت میں آتا ہے کہ تم نے کسی کو 500 روپے دے دیا قرضہ، جب تک وہ لوٹائے گا نہیں، روزانہ اتنی رقم صدقہ دینے کا ثواب تمہارے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا. تو کفل کو نے دیکھا کہ کوئی اس کو قرضہ دے نہیں رہا ہے، اور وہ مجبور آگے بڑھتی جا رہی ہے. آخرکار کفل سے سامنا ہوا. کفل نے کیا کیا، اس کو تھی چند سکوں کی ضرورت، کفل نے اس کی جھولی بھر دی. اور جب کفل نے جھولی بھر دی تو اس نے تشکر کی نگاہوں سے، شکر کی نگاہوں سے کفل کی طرف دیکھا. مولا کائنات کہتے ہیں انسان احسان کا بندہ ہوتا ہے. جب شکر کی نظر سے اس لڑکی نے دیکھا نا تو کفل نے کہا یہ دیکھ کہ میں تجھ پہ احسان نہیں کرتا، اتنا چاہتا ہوں کہ تو تھوڑی دیر کے لیے میرے گھر چل اور میرے ساتھ بیٹھ کر باتیں کر. وہ لڑکی چل پڑی. یہاں پھر وہی بات کہتا ہوں، اگر مسلم بیٹیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے تو کہیں نہ کہیں ان کو پیٹ کی آس بھی لے جا رہی ہے، ان کی غربت بھی ان کو لے جا رہی ہے. ہمیں اس پر بہت سنجیدگی سے غور کرنا ہو. خود غرض بننے کی بجائے یہ سوچنا ہو کہ اللہ نے ہماری روزی میں بہتوں کا حصہ رکھا ہے. اللہ نے ہمیں دیا ہے، اوروں کا بوجھ اٹھانے کے لیے بھی دیا ہے. آس پاس پڑوس پہ خیال کرو. اور آپ سے کہتا ہوں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے اگر خدا کو ڈھونڈنا ہے تو غریبوں میں ڈھونڈو. کیونکہ میں نے اللہ سے پوچھا اللہ تو کہاں ہے، میں تجھے کہاں ڈھونڈوں، تو کہا غریبوں میں تلاش کر. مطلب یہ کہ اللہ کی رحمت تمہیں غریبوں کی بستیوں میں ملے گی. تو کفل نے کہا چل میرے گھر چل کے تھوڑی دیر بیٹھ جا. وہ لڑکی ساتھ چل دی.
किफल ने सारी खिड़कियां दरवाजे बंद कर दिए और बंद करने के बाद किफल धीरे धीरे बात करते खिसकता रहा, हत्ता कि उसकी आबरू पे जब हाथ डालने के लिए बढ़ा वो खड़ी हो गई, उसके पूरे वजूद पे कपकपी तारी हो गई, पूरा वजूद कांपने लगा। किफल ने कहा किसी ने तेरी मदद नहीं की, तू किससे डर रही है? अच्छा अगर कोई मदद भी करता तो कोई देख तो नहीं रहा है, सारी खिड़कियां दरवाजे मैंने बंद कर दिए। लड़की ने कहा किफल मुझे पता है तूने ये गुनाह बार बार किया है जो तू करने जा रहा है, लेकिन मैंने कभी नहीं किया। मुझे याद आ गई कि क़यामत के दिन अल्लाह जब मुझसे पूछेगा कि तूने किफल के साथ जिना क्यों किया था, तो मैं जवाब देने की ताकत कहां से लाऊंगी? मेरे मुंह में वो ताकत कहां से आएगी कि मैं अपने अल्लाह को जवाब दे सकूं? सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद हो चुके हैं, लेकिन अल्लाह और बंदे के दरमियान जो दरवाजा होता है उसको कोई बंद नहीं कर सकता। मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है और तुझे भी देख रहा है, मैं क्या जवाब दूंगी खुदा को? किफल कहते हैं दिल से जो बात निकलती असर रखती है, पर नहीं ताकतें परवाज मगर रखती है। कहते हैं कि किफल ने इतना सुना और सुनने के बाद का ये पूरी दौलत तेरी है, जल्दी से चली जा। जब अल्लाह देख रहा है तो फिर जिना करना कैसा? कहते हैं हदीस पाक में आता है कि इधर वो लड़की घर से बाहर निकली और उधर घर में मौत का फरिश्ता आ गया। इसका मतलब अगर किफल उसको नहीं छोड़ता तो किफल की मौत किस हालत में आती? अल्लाह अकबर। इसलिए जरा गीबत करने से पहले या नरम नरम गद्दों पर लेटकर मोबाइल में जो रातों में देखते हो ना, वो मंजर अपनी निगाहों के सामने करने से पहले सोच लो उसी हालत में मौत का फरिश्ता आएगा, क्या होगा? लड़की बाहर निकली, मौत का फरिश्ता अंदर आया, किफल की रूह निकल गई, किफल को मौत आ गई। जब ये बात समाज में फैली जंगल की आग की तरह, तो लोग कहने लगे किफल मर गया मर गया मर गया। किसी ने कहा था बड़ा पापी, पता नहीं उसका मुंह कैसा हो गया होगा, उसका अंजाम क्या हो गया होगा। लेकिन किसी ने कहा कुछ भी था लेकिन था तो मुसलमान, हमें उसकी मैयत में जाना चाहिए। जब बस्ती के लोग उसके घर पे आए तो नूर के कलम से उसके दरवाजे पे लिखा हुआ था इन्नल्लाह क़द गफ़रा लिल किफल। किफल ने अल्लाह से डर कर एक गुनाह छोड़ा था। अल्लाह लिख रहा है कि अल्लाह ने उसके सारे गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा दी। अल्लाह से डर कर एक गुनाह छोड़ा, सब गुनाह बख्श दिए गए। काश हम भी ये सोच कर कि अल्लाह देख रहा है, कोई गुनाह तो छोड़ दे, हो सकता है वही निजात का जरिया बन जाए। अल्लाह सबसे पहले मुझे आप सबको तौफीक अता फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह माफ़ फरमाए। नेक बनो, दीनदार बनो, उलमा मशाइख से करीब आओ। और सुन्नी दावत इस्लामी ये आपकी अपनी तहरीक है, अपने इलाकों में अपनी बस्तियों में सुन्नी दावत इस्लामी का काम शुरू करें। नेक बने नेक बनाए, काम वो ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे, ठीक होना में रज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद। इन पाक दामन उलमा के वसीले से बारगाह रिसालत में अपनी टूटी फूटी गुफ्तगू को पेश करता हूँ, काश के कबूल हो जाए। जो बातें अच्छी थी वो अल्लाह की तरफ से थी, कोई गलती हो गई हो तो मेरे नफ्स की बदी है जिससे मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। हज़रात, ये कॉन्फ्रेंस कामयाब उसी वक्त होगी जब बारगाह रिसालत में गुंबद खज़रा की मकीन गुंबद खज़रा की बारगाह में सलात व सलाम अदब से पेश किया जाए। सभी हज़रात खड़े रहें और अपनी तवज्जो अपना ध्यान गुंबद खज़रा की तरफ रखें और सरकार की बारगाह में बाअदब सलाम पेश करें। सलाम पेश करने के लिए मैं सैयद अब्दुल कादिर मियाँ को कहता हूँ आए, और दारुल उलूम गौसे समदानी के और तलबा। सैयद साहब झूम के पढ़ो सलात व सलाम। ताजदार हरम ए शहंशाह दी तुम पे हर दम करोड़ो दुरूद सलाम हो। निगाह है करम हम पे सतान दी तुम पे है दम करोड़ो सलाम। दूर रह कर न
دور رہ کر ندم ٹوٹ جائے کہیں کاش طیبہ میں میرے ماہ مبین کاش طیبہ میں میرے ماہ مبین دفن ہونے کو مل جائے دو گز زمین تم پہ ہے دم کروڑوں درود و سلام ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی تم پہ ہر دم کروڑوں